اب آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے پہلے اسپیکر کی طرف رخ کریں گے، جس کو ہم ضیاء خورشید کے نام سے جانتے ہیں۔ میں ان کو یہاں پر بلاؤں، یہاں مدعو کروں، اس سے پہلے ان کے بارے میں ان کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دو۔ ضیاء بھائی دراصل کانکی نارا کے رہنے والے ہیں، اور ضیاء بھائی کو ہم کم ان کے والد محترم کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے استاد ہیں، کیونکہ آج بھی کلاس 9 اور 10 میں لائف سائنس کی بک خورشید عالم صاحب کی پڑھائی جاتی ہے، انہی کے بڑے فرزند ہیں۔ لہذا اور خورشید صاحب ایک ادیب بھی ہیں، اردو ادب سے بہت گہرا تعلق ہے اور لائف سائنس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ لہذا میں یہ بات کہوں کہ زوم اور کروموزوم کا ڈیفینیشن ہم نے ان سے سیکھا ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ آئیے ضیاء بھائی بنیادی طور پر سائنس کے تعلیم علم ہیں، اور کھڑگپور IIT سے انہوں نے بی ٹیک کی ڈگری حاصل کی میکینیکل انجینئرنگ میں، اس کے علاوہ ایم ٹیک کی ڈگری حاصل کی، اور ابھی زیر تعلیم ہیں، وہیں سے وہ PhD بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میں ان سے جب ملا تھا سکسیس لائبریری کا وقت تھا، میری پڑھائی کا زمانہ تھا، پہلی ملاقات میری وہیں ہوئی تھی۔ ہم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے کل آنا ہے، مگر آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا، کلاسز نہیں ہوں گے۔ معلوم یہ چلا کہ ضیاء بھائی کا ایک چھوٹا سا اسپیچ ہے، ہم نے وہاں اٹینڈ کیا، پہلی ملاقات وہیں ہوئی۔ میں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ چونکہ انجینئر ہیں، آپ کا شعبہ بالکل الگ ہے، پھر یہ دین کا کام، تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں پڑھا لکھا انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر شخص پر ذمہ داری ہے، اور ہر شخص کی ذمہ داری کے تعلق سے اس کا سوال ہوگا، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کر پاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کر پاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے اس فیلڈ کو چنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ ان کا جو پروگرام ہے اس میدان میں اس نوعیت کا پہلا پروگرام ہے، کیونکہ PPT پر جہاں میری نالج ہے وہاں اب تک PPT پر اور سلائیڈز پر کبھی پروگرامز نہیں ہوئے ہیں۔ ضیاء بھائی انشاءاللہ امت مسلمہ کے عروج و زوال دنیوی نقطہ نظر سے اور دینی نقطہ نظر سے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں بلاؤں، آپ تمام حضرات جو باہر کھڑے ہیں آ کر کرسیاں خالی ہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ آپ سے گزارش ہے میری کہ آپ بیٹھ جائیں آ کر۔ میں بشیر بدر کے اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ سنہری دھوپ گھنی چاندنی سی لگتی ہے، تمہارے ساتھ یہ دنیا نئی سی لگتی ہے۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ بالکل میرے مزاج کا ہے، وہ اس لیے کہ میں جب بھی ان سے ملا دنیا کو ایک نئے رنگ اور آہنگ سے پہچانا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سنہری دھوپ گھنی چاندنی سی لگتی ہے، تمہارے ساتھ یہ دنیا نئی سی لگتی ہے، گلے میں اس کے خدا کی عجیب برکت ہے، جب وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی لگتی ہے۔ مائک پر ضیاء خورشید صاحب آپ سے خطاب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو رب تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جس نے ایمان کی روشنی سے نوازا اور اس لائق بنایا کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے معزز علماء کرام کا، خاص طور پر شیخ آصف اقبال مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے حوصلہ افزائی کی ہماری، اور ان سے گزارش ہے کہ ہم لوگ کو اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں، ہماری رہنمائی کرتے رہیں، اپنی شاگردی میں رکھیں۔ اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بہت زیادہ بیٹر ٹوگیدر کی ٹیم کا اور ٹیلی پاڑا کے لوگوں کا، جنہوں نے بار بار مجھے یہاں پر دعوت دی اور مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ان کے کچھ کام آ سکوں۔ اسی کے ساتھ میں شروع کرتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے۔ جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب۔ تو یہ ٹائٹل سننے کے بعد میں ایک چیز کو ہم لوگ کنفرم سمجھ سکتے ہیں کہ کم سے کم امت مسلمہ کا عروج ایک بار ہوا ہے اور زوال ایک بار ہوا ہے، ایٹ لیسٹ ایک بار تو ہوا ہی ہے، ورنہ پھر ہم کس چیز کے اسباب کے بارے میں بات کریں۔ یہاں پر دقت کیا ہے کہ عروج اور زوال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے عروج اور زوال کو ڈیفائن کرنا، کیا کس چیز کو عروج کہہ رہے ہیں، کس چیز کو آپ زوال کہہ رہے ہیں۔ یہی نہیں پتہ رہے گا تو پھر ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اکائی سے کام نہیں کر پائیں گے۔ ایک ڈائریکشن ہے کہ
مثال کے طور پر کچھ لوگوں سے اگر 100 لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ عروج کا مطلب کیا ہے، قوم کی عروج کیسے ہوتی ہے، تو آپ کو 100 الگ الگ جواب ملیں گے. تو یہ کہے گا کہ عروج کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ پیسہ آ جائے کسی قوم کے پاس تو وہ اپنے عروج پر پہنچ جائے. کچھ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پاور ہو، اگر دوسروں کو ڈرانے دھمکانے کی طاقت آ جائے تو پھر عروج پر ہو جائے گی وہ قوم. اسی طرح کر کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں، یہاں تک کہ دین کے نام پر بھی آپ کو بہت سارے الگ الگ ایسے آئیڈیاز ملیں گے عروج کے جو کہ صحیح نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ایک ملک ہے جو آزاد ہوا ہے اس نام پر کہ ہم یہاں پر ایک اسلامی ملک بنائیں گے. اس کے لیے اس ملک کو آزاد کیا گیا اور اس کے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی لکھا گیا کہ یہ جو ملک بنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق یہاں پر سارے کام ہوں گے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، چونکہ اس کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے، جو بھی لوگ اس کے بانی تھے، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ ملک بھلے ہی اسلامی ملک کے نام پر جانا جاتا ہے لیکن وہاں کی عوام، وہاں کا سسٹم بالکل بھی قرآن و حدیث کی مطابقت میں نہیں ہے اور صرف وہاں پر ہر طرح کا گناہ اور بربادی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو یہ سب ایگزامپلس ہیں اور ابھی بھی ہماری قوم میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے کہ صرف ایک اسلامی حکومت بھی قائم کر لے تو اس سے عروج حاصل ہو جائے گا، بھلے ہی اس کو چلانے کی صلاحیت لوگوں کے اندر ہو یا نہ. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عروج ہے کیا. سب سے پہلے اس کو سمجھنا عروج کا ڈیفینیشن. عروج کو سب سے پہلی بات کہ عروج کا سوال جو ہے وہ دنیاوی طرف سے ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مسلمانوں کے لیے آخرت میں کامیابی ممکن تھی ابھی ناممکن ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے. عروج کا سوال جو ہے وہ دنیاوی طرف سے یہاں بات ہو رہی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ایک ڈیفینیشن اس کی ہونی چاہیے. دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کیا ڈیفینیشن ہے تو ایک بات سمجھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ سمجھیں گے کہ آج ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی پوچھتے ہیں کسی شخص سے کہ آج دنیا کا سپر پاور کون ہے، سب سے طاقتور ملک، سب سے زیادہ انفلوئنشل ملک کون ہے جو سب سے اثر رکھتا ہے سب سے زیادہ، لوگ کہیں گے کہ امریکہ ہے، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ابھی سب سے پاورفل کنٹری ہے. ہر جگہ پر آپ کو یہی بات ملے گی، رشیا، چائنا، امریکہ، یہی تین نام آپ کو ہمیشہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بار دیکھتے ہیں کہ ان کا سسٹم کیسا ہے. کیا جس کو ہم لوگ قوم کا عروج کہہ رہے ہیں یا قوم کا پیک کہہ رہے ہیں کہ یہی سب سے بہترین قوم ہے، کیا کچھ سارے صفات اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. چلیے ایک بار کچھ ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز قرض. امریکہ کے پاس میں کتنا قرض ہے؟ ابھی ریسنٹ ان کا ہر مہینے قرض کا ان کے ویب سائٹ پر فسکل ڈیٹا جو کہ ٹریجری کا وہاں ڈالا جاتا ہے. فی الحال امریکہ میں جو پبلک ڈیٹ ہے آؤٹ اسٹینڈنگ وہ ہے $38 ٹریلین. یہ کتنا ہوتا ہے $38 ٹریلین؟ انڈیا کی جی ڈی پی کتنی ہے؟ انڈیا کی جی ڈی پی لگ بھگ 4 ٹریلین کے آس پاس ہے. ٹھیک ہے، تو انڈیا کی جی ڈی پی سے لگ بھگ 10 گنا زیادہ ان کو قرض ہے اور ان کو ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سپر پاور ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کچھ مثالیں. ویلتھ انکوالٹی کی جہاں بات کرتے ہیں تو امریکہ میں جو امیر اور غریب کا جو فرق ہوتا ہے کہ زیادہ پیسہ کس کے پاس ہے، تو وہاں پر حالات بہت خراب ہیں. ایک گینی اسکور ہوتا ہے جس سے اس کو ناپا جاتا ہے، اتنا زیادہ ہے وہاں پر بہت سارے 41.8 یعنی کہ اچھا خاصا پیسہ وہاں پہ زیادہ تر جو پیسہ ہے صرف امیروں کے پاس ہے، غریب کے پاس آتا نہیں. اس کے بعد وہاں پر فوڈ ویسٹیج کی جہاں بات کریں تو ایک اعلیٰ قوم جو ہوگی، سب سے ٹاپ میں جو سپر پاور ہوگی، وہ انسپائر کرے گی، وہ دوسرے اقوام کو انسپائر کرے گی کہ دیکھو ہم ایسے ہیں، تم بھی ہماری طرح بنو. لیکن ان کی حالت دیکھیے آپ، ہیلیفیڈ کی ایک اسی سال کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ 2023 کا جو مطالعہ ہے کہ لگ بھگ 7.5 کروڑ ٹن کھانا ایک سال میں پھینکا گیا. اور یہ کہاں جاتا ہے کھانا؟ 85% صرف کچرے میں جاتا ہے. 7.5 کروڑ ٹن کھانا یہ پھینک دیتے ہیں. اور کیا دنیا میں کھانے کی کمی نہیں ہے؟ یون کی ایک رپورٹ ہے WHO کی پچھلے سال کی رپورٹ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں ہر 11 میں سے ایک شخص بھوکا ہے اور افریقہ میں حالت اتنی خراب ہے کہ ہر 5 میں سے ایک شخص بھوکا ہے. اتنی بری حالات ہونے کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ کھانا پھینک دیا جا رہا ہے اس کنٹری میں. یہاں پر کوئی سوشل ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ دوسروں کی بھی مدد کی جائے. ٹھیک، تو یہ کیسا سپر پاور ہے؟ آگے ہم دیکھتے ہیں گنس اور وائلنس کا وہاں پر بہت کلچر ہے. بندوقیں عام ہیں، قتل کرنا عام ہے. وہاں پر حالت یہ ہے کہ ہر سال کسی سال کی رپورٹ ہے پیو ریسرچ کی
کہ ہر سال لگ بھگ 50,000 لوگ صرف بندوق سے مر رہے ہیں، گولی سے، ٹھیک ہے، گولی چلنے سے مر رہے ہیں. جہاں پر یو ایس کی سرجن جنرل نے کہا کہ یہ ایک پبلک ہیلتھ کرائسس ہے، مطلب یہ بڑا ایشو ہے، بڑی بیماری بن چکی ہے کہ لوگ جو ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا نیوز میں، وہ بندوق لے کے پہنچ جاتے ہیں کسی اسکول میں اور وہاں کے بچوں کو ویسے مار ڈالتے ہیں. تو یہ کیسے سپر پاور ہے جو آپ اتنے بڑے عہدے پر بات نہیں کر پا رہے، اس کو حل نہیں کر پا رہے تھے. وہاں کے انکارسریشن کی حالت بہت حالت خراب ہے. ہر 1 لاکھ میں سے 541 بندے جیل میں ہیں. وہاں پر لوگوں کو سدھارنا، ان کی اصلاح کرنا، سمجھانا، یہ مزاج نہیں ہے. مزاج کیا ہے؟ اگر کبھی جیل میں بند کرو. دنیا میں شاید یہ 5ویں کنٹری ہے جو اتنے زیادہ لوگ یہاں پر جیل میں بند ہیں. باقی جو 4 کنٹریز ہیں وہ چھوٹے ممالک ہیں، ان کی طرح ڈیولپ کنٹریز میں نہیں ملتی آتی. اس کے بعد میں یہاں پر سوسائڈ ریٹ کی حالت دیکھیے. یہاں CDC کی رپورٹ ہے اسی سال کی، وہ بتاتے ہیں کہ 2023 میں ایک سال میں 50,000 لوگوں نے خودکشی کی، یعنی کہ ہر 11 منٹ میں ایک بندہ خودکشی کرتا ہے. جب آپ اتنے زیادہ ایفلوئنٹ ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، طاقت ہے، تو کس بات کے لیے ہر 11 منٹ میں ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کی تو کمی ہے جس کی وجہ سے خودکشی ہو رہی ہے. وہاں پر ڈپریشن کی یہ حالت ہے کہ ایک اسٹیمیٹ ہے کہ لگ بھگ 8%، یعنی ہر 12 میں سے ایک بندہ ڈپریشن کا شکار ہے یو ایس میں. جب آپ ہر طرح کی خوشحالی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ڈپریشن کس بات کی ہے؟ نکاح کا وہاں پر حالات یہ ہے کہ ہر 10,000 میں سے 10,000 لوگوں میں صرف 60 لوگ نکاح کرتے ہیں. 10,000 میں صرف 60، جن میں سے 24 لوگوں کا طلاق ہو جاتا ہے ان 60 میں سے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں ان کے لیے تو نکاح ضروری نہیں ہے، وہ بنا نکاح کے ساتھ رہتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے. ایک پچھلے سال کی رپورٹ میں گارڈین کی اس میں انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ 16%، یعنی کہ ہر 8 میں سے ایک بندہ وہاں پر اکیلا ہے. اس کے پاس نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، لائف پارٹنر نہیں ہے. یہ اکیلا پن ہے. تو کیا چیز ہے یہ کس طرح کی سپر پاور جس کی ہم لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے ہیں اور ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ دیکھ کر دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے جیسا بننا چاہیے؟ کیا وہ کوئی مثالی قوم ثابت ہو رہی ہے یہ دیکھنے کے بعد؟ نہیں. تو اب دقت کہاں پر ہے؟ کیا کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے؟ کیا دقت کہاں ہے؟ یہ سمجھنا ہوگا ہم لوگوں کو کہ پاور یا پیسہ رہنا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کو آپ کس طرح سے استعمال کریں. اگر آپ کے پاس پاور ہے اور پیسہ ہے اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں دوسرے اقوام کو، دوسرے ممالک کو بلی کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے دھمکانے کے لیے، تو پھر یہ پاور کسی کام کی نہیں، بلکہ انسپائر کرنا، لوگوں کو آگے بڑھانا، دوسری قوموں کو اپنے ساتھ، یہ چیزیں جو ڈیفائن کرتی ہے ایک اچھی قوم. یہاں پر جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں سب سے بہترین امت ہو؟ کیونکہ تم کیا کرتے ہو؟ امر بالمعروف کرتے ہو، یعنی اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ ایک کامیاب قوم، ایک قوم جو اپنے عروج پر جانے والی قوم ہے، جو کوالٹیز اس کے اندر ہے اس کی یہ کوالٹیز ہے کہ وہ اچھائی کو حکم دے اور برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے. یہ اللہ پر ایمان رکھنا سب سے سینٹرل چیز ہے، سب سے سینٹرل آئیڈیا ہے جس کے تحت ہی ایک قوم عروج کی حالت میں آ سکتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ توحید ہمارا سینٹر ہے. توحید کے باہر کچھ نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے، اسلام توحید سے ہے اور توحید اسلام. تو توحید کے بنا انسان کی زندگی کا تصور نہیں ہے، چاہے وہ قوم ہو، کوئی انڈیویجول ہو، توحید کے بنا اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. توحید ہے جو آپ کی زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے. سب سے ضروری نالج آپ کی زندگی میں توحید کا نالج ہے. اگر توحید نہیں پتا ہے تو پھر کچھ بھی پڑھ کر کے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک، اب توحید کیا ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ شیئر کریں، درس ہوگا اس میں ہم لوگ جانیں گے. توحید کو سینٹر میں رکھ کے 5 چیزیں اگر ان کا خیال کوئی قوم رکھے گی تبھی ان کا اس قوم کا عروج ہوگا. یہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کسی بھی قوم کو، توحید کو مد نظر رکھتے ہوئے، توحید کو سینٹر میں لے کر. یہ 5 چیزیں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس قوم کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے اس کے اندر دین کے تحفظ کا.
دین کی تحفظ کا جذبہ ہونا چاہیے. وہ قوم ایسی ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کو پرائرٹی دیتی ہے مزہ کرنے کے اوپر. جو یہ سمجھتی ہو وہ قوم کہ انصاف کرنا بھی عبادت ہے. وہ قوم یہ سمجھتی ہو کہ ہمیں ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے. جو کام ہم کرتے ہیں جو بات ہم کرتے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہے. وہ قوم جو ہمیشہ مادی چیزوں کے اوپر اسپرچولیٹی کو روحانیت کو اللہ سے کنیکشن کو اس چیز کو ترجیح دیتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو کامیاب قوم ہے. ٹھیک وہ قوم فریڈم آف ریلیجن پر یقین کرتی ہے. یعنی کہ اس قوم کے لوگ دعوت کا کام تو کرتے ہی ہیں, توحید کا کام تو کرتے ہی ہیں, توحید کی اشاعت, لیکن کسی پر زور زبردستی نہیں کرتے ہیں کہ وہ ان کا دین اختیار کرے. یہ پہلی چیز ہے کہ دین کا تحفظ. دوسری چیز اس قوم کے اندر ہونا چاہیے کامیاب قوم کے اندر میں وہ ہے جان کا تحفظ. جان کا تحفظ یعنی کہ وہ قوم یہ سمجھے کہ انسان کی جان کی کیا اہمیت ہے, انسان کی جان کی اس کی عزت کی کیا اہمیت ہے, اس چیز کو اہمیت ہے. لوگوں کی برابری اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا, لوگوں کے مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا, لوگوں کو ان کے مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا یا پھر ان کو ذلیل نہ کرنا, یہ اس قوم کے اندر ہونا چاہیے. ایک انسان کے جان کی جو ویلیو ہے اس کو وہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ لوگوں میں ایکوالٹی کو اہمیت دے قوم, اور سیفٹی اور شیلٹر یعنی لوگوں کو پناہ دے, محفوظ حفاظت کرے سبھی, یہ اس قوم کی خوبی ہے. تیسری چیز جو اس قوم کو ہم کرنی چاہیے کامیاب قوم کے اندر وہ ہے عقل کا تحفظ. عقل کا تحفظ کا مطلب ہے کہ وہ علم کو ادب کے ساتھ محفوظ رکھے. وہ قوم جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے اندر جو کیوریوسٹی ہوتی ہے اس چیز کو محفوظ رکھے, جو لوگوں کے حکمت کو نرچر کرنے کی, اس کو بڑھاوا دینے کی فکر کرے. جو قوم جو ہے وہ اس طرح سے علم بانٹے کہ وہ سمجھائے کہ اس کو عمل میں لانا ہے, دوسروں کے لیے اس علم کو عمل میں لانا ہے, اور وہ قوم تمام لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے ہمیشہ کھڑا ہو. یہ کامیاب قوم ہے. چوتھی چیز جو اس قوم کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے نسل کا تحفظ. یعنی کہ نکاح کی اہمیت کو وہ قوم سمجھے, حیات کی اہمیت کو وہ قوم سمجھے. اگلی جو جنریشن ہے, آنے والی جو جنریشن ہے, اس پر اس کا فوکس ہو اس قوم کا کہ کس طرح اس اگلی جنریشن کو بہترین بنائے. وہ قوم ہمیشہ انوائرمنٹ کا خیال کرے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دیا ہے وہ سب کچھ خود لے کر کے ختم نہیں کر دینا ہے, بلکہ اس کو بچانا ہے آگے اپنے آنے والی نسل کے لیے. اسی لیے انوائرمنٹ اور سسٹینیبلٹی کی اہمیت کو سمجھے, اور اس کے علاوہ ہمیشہ معصومیت کی تحفظ کرے, یعنی کہ لوگوں کی معصومیت کو برقرار رکھے. پانچویں چیز جو قوم کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے مال کا تحفظ. یعنی اس کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ حلال, اس قوم کے لوگ حلال کمائے, اور جو طریقہ ہو کمانے کا وہ ایتھیکل ہو, یعنی کہ کسی سے جھوٹ نہ بولے, کسی کا حق نہ مارے, کسی کا مال نہ کھائے. اس طرح سے وہ بزنس کرے, اس طرح سے کام کو کرے. چیریٹی کا کلچر اس قوم میں عام ہو, یعنی وہاں پر صرف لینے کا نہیں بلکہ دینے کا کلچر ہو. ٹھیک, اور اس کے علاوہ ویسٹیج جو ہوتا ہے, برباد کرنا کسی بھی چیز کو, اسراف کرنا, اس چیز کے وہ قوم خلاف ہو. یہ وہ قوم ہوگی جو قوم کامیاب قوم ہے. یعنی کہ یہ سمجھ لیجیے کہ توحید کو سینٹر میں رکھ کے 5 چیزوں کے تحفظ جو قوم کرے گی, یعنی کہ دین کا تحفظ, جان کا تحفظ, عقل کا تحفظ, نسل کا تحفظ اور مال کا تحفظ, یہی قوم صرف اور صرف کامیاب ہو سکتی ہے. یہ ہے ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن اس قوم کا جس کا عروج ہونا ہے. اب کسی بھی قوم کو لائیے, اس فریم ورک میں اس کو رکھیے, اس میں موازنہ کیجیے, دیکھیے کہ کون سی قوم ہے جس میں فٹ بیٹھتی ہے. اگر ہم لوگ امت مسلمہ اس چیز پر فٹ ہوں گے تبھی ہم لوگ کامیاب ہوں گے. ٹھیک, یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں مقاصد الشریعہ, یعنی کہ شریعہ کہ جو بھی حلال و حرام کے مسائل ہیں گھوم پھر کر انہیں 5 چیزوں کا تحفظ اس دنیا میں ان کا مقصد ہوتا ہے. ٹھیک, یہ ہو گیا ہمارا ڈیفینیشن کمپلیٹ. اب یہ جو ڈیفینیشن ہم نے سمجھا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کو عمل میں لانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے ایجوکیشن, کیونکہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے. ایجوکیشن میں ہم لوگ یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں تعلیم, اور اس کی جگہ اور ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے علم, نالج. تو نالج میں نے استعمال کر کے ایجوکیشن کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق کیا ہے
آپ یہ سمجھیے کہ ایجوکیشن ہے اس باسکٹ کی طرح ایک ٹوکری ہے، ٹھیک ہے، اور علم ہے یہ سمجھ لیجیے فروٹ باسکٹ ہے، علم اس میں رکھا ہوا ہے ایک پھل ہے۔ ایجوکیشن ایک باسکٹ ہے، علم اس کے اندر ایک پھل ہے، اس میں اور بھی پھل ہوتے ہیں ایجوکیشن کے باسکٹ میں۔ کون کون سے پھل ہوتے ہیں؟ اس میں ایک پھل ہوتا ہے ادب، یعنی جو علم آپ حاصل کرتے ہیں اس کو ابزرو کرنے کے لیے، اس کو اپنے اندر داخل صحیح سے کرنے کے لیے ادب ہونا چاہیے۔ ادب کے بغیر علم فائدہ نہیں پہنچاتا، تو یہ بھی ایجوکیشن کا جو باسکٹ ہے اس کے اندر ادب بھی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہونا چاہیے کہ اس علم کو صرف لے کر کے رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو باہر نکالنا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے دوسروں کے فائدے کے لیے۔ صرف اور جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے عمل۔ تو ایجوکیشن کا جو باسکٹ ہے اس میں تین چیزیں آتی ہیں، علم ہے، ادب ہے اور عمل، یہ کمپلیٹ باسکٹ ہے۔ اب ہمارے یہاں پر ہمارے معاشرے میں پرابلم کیا ہے؟ دو دقتیں ہیں ہمارے ساتھ۔ ایک تو دقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ دو باسکٹ ہم نے کر دیے، ایک بنیادی تعلیم کا باسکٹ ہے، ایک دینی تعلیم کا باسکٹ ہے۔ اب یہاں پہ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص اسکول جاتا ہے، بچپن سے اسکول میں داخلہ ہو گیا، اس کے بعد اس کو نوکری کرنی ہے، اس کی زندگی کا ہر کام جو ہے وہ صرف جو ہے بنیادی تعلیم کے تحت ہو رہا ہے۔ دماغ میں یہ بیٹھتا ہے کہ ہم جو بھی پڑھائی کر رہے ہیں، جو بھی نوکری کر رہے ہیں، اس کا دین سے اب کیا تعلق ہے؟ دین تو ایک سیپریٹ چیز ہے، ایک الگ چیز ہے۔ دین اب اس میں کہاں آ گیا؟ دین کہاں آ گیا؟ دین کہاں ہے؟ دین آتا ہے کہاں پر؟ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت، بس اتنا ہی یہ ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ پیورلی دین کا کام ہے، اس میں دنیا کا کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ تمام کام ہم نے دین سے توڑ دیا، آخرت سے اس کا کنیکشن توڑ دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم لوگوں کو کمپلیٹ ایجوکیشن جو ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہا اس وجہ سے۔ جبکہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تبلیغ کرنے کو کہا، نہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کو کہا، اور نہ ہی ہمارے اسلاف نے کبھی یہ کام کیا، ٹھیک۔ دوسرا ایک پرابلم کیا ہے کہ ہمارا جو یہ دونوں باسکٹ ہے دین اور دنیاوی تعلیم کا، اس میں صرف علم کا فروٹ ہے، ادب اور عمل کو ہم نے بالکل غائب کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ اس طرح کے ورڈ سنتے ہیں کہ یہ آدمی پڑھا لکھا جاہل ہے، ٹھیک ہے، یا پھر لوگ پوچھتے ہیں، بچے میتھس پڑھتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کہ یہ سائن تھیٹا کاس تھیٹا استعمال میں کہاں ہے؟ کیونکہ ہمارے کوئی یہی نہیں ہے، کوئی کلچر ہی نہیں اس چیز کا کہ سکھایا جائے کہ اس کا استعمال کہاں ہے، عمل کہاں ہے، نہ ادب ہے نہ عمل ہے، صرف ہم لوگ انفارمیشن لیے جا رہے ہیں اور اس کو لگتا ہے ہمیں کہ ہم لوگ بہت ہی کام کا کام کر رہے ہیں، بلکہ کمپلیٹ ویسٹیج، صرف علم حاصل کرنا بغیر ادب کے اور بغیر اس کو استعمال کیے ہوئے کسی کام کا نہیں۔ یہ پرابلم ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کیا کہتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری فرما دیجیے کہ یقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ یہ نہیں کہ صرف ہمارا نماز اور روزے تک محدود ہے۔ یہ پرابلم نہیں سدھرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے میں دکھا رہا ہوں، ایک باسکٹ ہونا چاہیے جس میں دین اور دنیاوی، پہلے تو ادب سیکھیں گے ہم لوگ یہ حاصل کریں گے، دینی اور دنیاوی علم حاصل کریں گے، اور پھر اس کو کلیکٹیولی کس طرح استعمال کیا جائے، عمل میں لایا جائے، یہ بھی سیکھیں گے۔ یہ ایک آئیڈیل میتھڈ ہے علم حاصل کرنے کا جو اسلام میں بتایا گیا۔ اگر آپ سوچ کے دیکھیں، جیسے توحید کو ہم سینٹر میں رکھیں گے اور ہمیں جو کچھ بھی پڑھنا ہے، ہم کو ہسٹری پڑھنا ہے، ہم کو عقیدہ پڑھنا ہے، حدیث کے علم حاصل کرنا ہے، میتھس پڑھنا ہے، سائیکالوجی پڑھنی ہے، اکنامکس پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، فقہ پڑھنا ہے، لینگویج پڑھنا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، میڈیسن پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے، توحید کو سینٹر میں رکھ کر اور اس کے بعد میں ہر چیز کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس میں یہ جو تحریک ہے، اسی وجہ سے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ دین والے لوگ ہیں، یہ دنیا والے لوگ ہیں، اور یہ بہت بڑا اسکیم ہے، بہت بڑا اسکیم ہے۔ اور سوچیے آپ کہ اگر کوئی شخص ہے، یہ جو 5 چیزیں ہم نے پڑھی، اگر کوئی شخص ہے جو توحید کو اپنے سینٹر میں رکھ کر کے ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہے، وہ سوچیے کیا وہ میری جان کی حفاظت جو یہ 5 چیزوں میں سے ایک ہے، کیا اس میں یہ اس قوم کو مدد نہیں کرے گا؟ اس قوم کا جو یہ 5 کسی قوم کے حضور کی جو 5 کرائٹیریاز ہیں ان سے ہے کہ مان لیجیے جان کی حفاظت،
تو اس میں کون مدد کرے گا؟ اس میں وہی لوگ مدد کریں گے نا جو توحید پرست لوگ ہوں، جو دین کا صحیح علم اور صحیح منہج پر ہوں. اور ویسے لوگ جو ہے ڈاکٹر بنتے ہیں، ویسے لوگ جب انجینئر بنتے ہیں، ویسے لوگ جب اکنامسٹ بنتے ہیں تو وہ مال کا تحفظ کریں گے، اس کو آگے کا تحفظ کریں گے. ویسے لوگ جو ٹیچر بنتے ہیں. تو کبھی یہ ممکن ہو پائے گا جب ہم لوگ یہ بیریئر ہٹائیں گے، جب ہم لوگ اپنے سسٹم میں، اپنے اسکولنگ سسٹم میں یا جو بھی دنیاوی ہمارا سسٹم ہے اس میں دینی تعلیم کو، آخرت کو فوکس کر کے ہم لوگ یہ کام کریں گے. یہ ہوا ہمارا دوسرا ٹاپک. تیسری چیز میں بتانا چاہوں گا وہ چیز ہے منہج. یعنی کہ دین کا علم اگر کوئی مطلب دین اور دنیا کا علم صحیح طریقے سے حاصل کوئی کر رہا ہے، مان لیجیے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دین کا بھی حاصل کرتا ہوں، دنیا کا بھی حاصل کرتا ہوں، اس کے بعد بھی یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی. یہاں پر تب بھی دقت آ سکتی ہے. کس طرح کی دقت آ سکتی ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو مان لیجیے ایک ایگزامپل ہے کہ دو بندے ہیں، ایک کا نام ہے عبداللہ، ایک کا نام ہے عبد الرحمان. ٹھیک ہے، دونوں ہی اسٹوڈنٹس تھے. ان کو پڑھائی کرنے کی کچھ ٹیچرس تھے جن کے پاس یہ لوگ یہ فری میں پڑھا رہے تھے، فری میں کوچنگ دے رہے تھے. بہت اچھی بات ہے، دونوں جاتے ہیں ان کے پاس پڑھنے. یہ جو عبداللہ ہے اس کو ایسی سنگت ملتی ہے جو ان کو سمجھاتی ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم یہ پڑھائی کر رہے ہو، اب جب تم کوئی اچھی نوکری پا جاؤ گے اس کے بعد میں پوری طرح سے اس کا استعمال کرنا، اس نوکری کا اپنی طاقت کا استعمال کرنا اپنے مزے کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے عیاشی کرنا، مزے کرنا، پھر تم کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے زندگی میں. وہیں پر یہ عبد الرحمان ہے، یہ بھی چاہ رہا ہے وہیں پر پڑھنے کے لیے، لیکن اس کو کچھ ایسی سنگت ملی جہاں پر اس کو اس کے دوستوں نے کہہ دیا کہ کیا کرو گے پڑھ کے اور کیا کرو گے بڑا آدمی بن کے، پھر تو مر ہی جانا ہے. ابھی تو دیکھتے دیکھتے بڑے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، اور جب مر جاؤ گے تو تمہارا حساب کتاب ہوگا. تو یہ ایک دم چھوڑو، یہاں پر راستے پر پڑے رہو، ایسے کسی سے مانگ کر کھا لو وہ چلے گا، لیکن پورا فوکس اپنا آخرت پر رکھو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بندہ جو ہے یہ بہت بڑا WBCS آفیسر بن جاتا ہے، ایگزیکٹو بالکل لال بتی والا، اور اس کے بعد میں 1 نمبر کا رشوت خور، اور صرف اس کا کام رہتا ہے عیاشی کرنا، مزے کرنا، یہی اس کا کام بن جاتا ہے زندگی میں. دوسرا یہ بندہ رہتا ہے یہ بالکل پڑھائی لکھائی چھوڑ دیتا ہے، یہ ٹوٹو ڈرائیور بن جاتا ہے. کہیں سے لوگ محلے کے لوگ کچھ پیسہ چل جاتے ہیں کہ اس کو ٹوٹو دے دیتے کچھ چلا. اب یہ بندہ چاہتا تو تھا کہ یہی لوگوں کو آگاہ کرے اس بات سے کہ بھائی آخرت کے بارے میں تھوڑا سوچو، کیونکہ آخرت کرو، لیکن اس کی بات کوئی سنتا نہیں اور اس کے پاس فرصت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کے پاس اب موقع ہی سے نہیں ملتا ہے کہ یہ کچھ بھی کام کر سکے. تو اب آپ بتائیے ان دونوں میں سے کون کو عروج پر لے جانے میں کس نے مدد کی؟ دونوں میں سے کسی نے مدد کی؟ دونوں میں سے کسی نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کا جو فہم تھا دونوں میں گڑبڑی تھی. ایک تو پورا مادہ پرست بن گیا اور دوسرے کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ کس دین کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح سے اسلاف نے سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دین کو سمجھنے کو جو بتایا اور جس طرح سے صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تابعین نے جس طرح دین کو سمجھا، اس طرح سے یہ بندہ دین کو نہیں سمجھ پائے. تو یہ بولنے کے باوجود کہ یہ دین کا بھی علم حاصل کر رہا ہے، یہ اس کا معاملہ گڑبڑ ہو. ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل میں یہاں پر دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو. یہ مشین جو ہے اس کو بولا جاتا ہے پرنٹنگ پریس. یہ علم کو پوری دنیا میں پھیلانے میں اس مشین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، اس مشین میں یہاں پر میٹل کے بلاکس رہتے ہیں جہاں پر آپ کو ایک صفحے میں کیا لکھنا ہے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. یہاں ایک خالی پیپر رکھا جاتا ہے، اس کو بند کر کے اس کو اندر ڈبا کر کے اس کو دبایا جاتا ہے، پریس کیا جاتا ہے انک لگا کر کے، تو ایک پیج چھپ جاتا ہے. اس مشین کی ایجاد سے پہلے کتابیں چھپتی نہیں تھی، لکھی جاتی تھی ہاتھ سے، اور ہاتھ سے لکھنا بہت مشکل کام ہے. ہاتھ سے آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں، ایک کتاب سے 2 کتاب بنا سکتے ہیں، اس میں بھی مہینوں لگتے تھے لکھنے میں. لیکن اب کیا ہے کہ آپ سینکڑوں ہزاروں کتاب چھاپ سکتے ہیں اس مشین کے آنے کے بعد. یہ مشین اس کی ایجاد کی تھی جوہانس گوٹنبرگ نے کی تھی جرمنی میں 1439 میں، 1439 عیسوی میں کی تھی. ٹھیک، اس ڈیٹ کو یاد رکھیے گا 1439. یہ لگ بھگ 50 سال کے بعد، اپنے ایجاد کے 50 سال کے بعد یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگتی ہے. یہ مشین عثمانی خلافت کا دور تھا، 1494 میں یہ مشین پہنچتی ہے مسلمانوں کے پاس. وہاں پر اسے بین کر دیا جاتا ہے.
کہا جاتا ہے کہ اس حکومت مسلمہ میں کوئی شخص بھی پرنٹنگ پریس کا استعمال نہیں کرے گا. کتابوں کو آپ صرف اور صرف لکھ سکتے ہیں, چھاپ نہیں سکتے ہیں, کیونکہ یہ حرام ہے, یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فتویٰ کو دیا گیا اور اس کو بین کر دیا گیا. اس کے بعد میں لوگ استعمال کرتے تھے اسلامی خلافت میں. کون استعمال کرتے تھے؟ صرف نان مسلم. غیر مسلمان استعمال کرتے تھے, مسلمان نہیں کرتے. اس کے بعد ایک شخص ہے, ان کا نام تھا ابراہیم متفرقہ. انہوں نے خلیفہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کی اجازت ہمیں دے دیجیے, یہ بہت اچھی چیز ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اور فائنلی ان کو اجازت ملی. یہ دنیا کے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے کوئی کتاب چھاپی. کب چھاپی؟ انہوں نے پہلی کتاب جو چھاپی, مسلمانوں نے پہلی کتاب جو چھاپی 1729, 1729. یہ مشین کا ایجاد ہوئے تھے 1439 میں, اور پہلی کتاب جو مسلمانوں نے چھاپی وہ 1729 میں. لگ بھگ 300 سال کے بعد, 300 سال تک اتنی بڑی ایجاد کو مسلمان استعمال نہیں کر پائے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات کہہ دی گئی کہ اس کو استعمال کرنا حرام ہے. یہ کیا تھا؟ اچھی بات ہے, اسلامی خلافت ہے اور ہر کام حلال و حرام کے تحت ہوگا, لیکن جنہوں نے فتویٰ دیا یا جو بھی معاملات تھے ان کے, وہ اس فہم کو نہیں لے کر چل رہے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم ہے, جو اسلاف نے جس طرح دین کو سمجھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پوری قوم 300 سال پیچھے چلی گئی. یہ مثال ہے اس بات کی کہ اگر دین کا علم صحیح نہ ہو اور صحیح منہج پہ نہ ہو تو اس کا کتنا زیادہ نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے. جبکہ کیا یہی ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ رہا ہے؟ بالکل نہیں, ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ حالت نہیں رہی ہے. رابرٹ ریٹو ایک بہت مشہور رائٹر ہے, ہسٹورین ہے, جو کہ ہیومینٹی میں لکھتے ہیں کہ جو رینیساں ہوا یورپ میں, یہ رینیساں ایکچولی یورپ میں نہیں ہوا بلکہ اس کی شروعات عربوں نے ہی کی تھی. یہ عرب تھے جو جنہوں نے رینیساں کو ممکن کیا یورپ کے لیے, جب وہ ڈارک ایجز میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ عربوں نے دنیا کی سب سے بڑا تحفہ دیا ہے وہ سائنس ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سائنس کی وجہ سے عرب جو ہے وہ مغرب کی طرف رجحان ان کا ہو گیا, بلکہ مغرب کو سائنس سے جنہوں نے تعلق کروایا وہ عرب ہے. ٹھیک, اسی طرح سے جان ڈریکو کہتے ہیں کہ 8ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جو عرب تھے, ساراسن ان کو کہا جاتا ہے عربوں کو, یہ رولر آف دا ورلڈ تھے. دنیا پوری دنیا کی حکومت انہیں کی تھی. یہ حالات ہمارے تھے. لیکن پھر ایک دور میں کبھی ایسا ہوا کہ ہماری جو ہے انڈرسٹینڈنگ, ہماری فہم جو ہے وہ گڑبڑ ہو, جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہوا. آج کی ایک مثال لیتے ہیں, کرنٹ مثال. آج ابھی جو حالت ہے, ابھی جو حالات ہیں افغانستان میں, افغانستان میں 2021 سے طالبان کی حکومت ہے, فل فلیجڈ ان کی گورنمنٹ ہے. پہلے بھی ان کی حکومت تھی کچھ جگہ پر, ابھی پراپر جو ہے ملک کی گورنمنٹ دی گئی. وہاں پر تب سے لے کر کے آج تک عورتوں کی تعلیم بین ہے, یعنی عورت پڑھ لکھ نہیں سکتی ہے. افغانستان میں عورتیں پڑھ لکھ نہیں سکتی ہیں. 8 سال کی عمر تک بچیوں کو پڑھنا الاؤڈ ہے. 8 سال کے بعد وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی. یہاں تک کہ جو ضروری چیزیں عورتوں کو پڑھنے کے لیے ہیں وہ بھی نہیں. مطلب 8 سال کے بعد میں آپ کو صرف گھر پہ بیٹھنا ہے, کسی بھی طرح کا علم لینا انلیگل ہے ایک کنٹری میں. آپ سوچ کر دیکھیے یہ معاملہ. اور حالات اتنے خراب ہیں کہ ابھی کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ افغانستان میں عورتوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو بھی بین کر دیا گیا. یاد رکھیے, ایک یونیورسٹی میں ایک کتاب کی سیفٹی یعنی کہ کیمسٹری لیب میں سیفٹی کا خیال کیسے رکھیں. اس کتاب میں کیا کوئی فیمنسٹ پروپیگنڈا ہے کیا ہے, لیکن اس کو بین کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ شریعت کے اگینسٹ ہے کہ آپ عورتوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں. یہ حالات ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. آپ سرچ کیجیے, آپ کو کچھ بھی ملے گا. ان کی باقاعدہ رپورٹس آپ کو ملیں گی جو انہوں نے خود منسٹری کے وہاں سے, جو ایجوکیشن منسٹری افغانستان کی, انہوں نے جو سرکولر جاری کیا ہے وہ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے, یہی حالات ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے, اب وہاں پر آپ ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتے. وہاں پر یہ ہے کہ ایک عورت کسی میل ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتی. ٹھیک ہے, اگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جہاں پر جسم کے کچھ ایسے حصے میں ہو جائے جو دکھانا پڑے, مرد کو آپ نہیں دکھا سکتے. بہت اچھی بات, آپ سے پریشر کرنا چاہتے ہیں, پردہ کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, تو فیمیل ڈاکٹر سے دکھا دیں.
फीमेल डॉक्टर कैसे बनेगी? जब आप 8 साल के बाद लड़कियों को पढ़ना ही नहीं दीजिएगा तो ये डॉक्टर आएंगे कहाँ से? ये जो फीमेल डॉक्टर से कहाँ से आएंगे? नतीजा क्या हो रहा है कि लोगों का अब हालत खराब हो रही है, लोग जो मरना शुरू हो रहे हैं, औरतें कुछ ऐसी बीमारी हो गई, यहाँ तक कि जो डायर कोर्स होता है ना, जो मतलब जिसको कहते हैं मिडवाइफ का मतलब है जो डायर होती है, जो डिलीवरी में बच्चा पैदा करने में मदद करती है, इनका डिसीजन था कि चलिए मिडवाइफ बनना अलाउ करेंगे, इसका कोर्स हम करवा देंगे औरतों को कि वो जो है औरतें को जो बच्चा पैदा करने में मदद करेंगे। इन्होंने अभी पिछले साल में जून में इसको पास किया था सर्कुलर, दिसंबर में बैन कर दिया कि नहीं, यहाँ तक कि दायरा में बनने का कोर्स औरतें नहीं कर सकती। ये हालात है। और क्या किस बात क्यों बोल रही है सब ये? इनका कहना है कि ये गैर शरई है। अगर वो इस तरह के कोर्सेज करती हैं तो ये गैर शरई है। ये मिसाल है कि आप बना तो रहे कंट्री जो कि आपके हिसाब से शरीयत की पाबंद कंट्री है, लेकिन चूंकि आपकी खुद की फहम सही नहीं है, आपकी कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, और आपकी जो दीन की समझ है वो सलफ के मुताबिक नहीं है, जैसे सलफ ने समझा दीन को, उसका खामियाजा देखिए कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। हम लोग तारीफ करते हैं कि अफगान जो है वो लोग बहुत ही हिम्मतवान कौम है, बहुत मजबूत कौम है, पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। कि जो हालत है अगर यही रहेगा और 2-3 जनरेशन तक तो किसी को कब्जा करने की जरूरत भी नहीं। ये सुसाइड है पूरे कौम जो हालात है, और ये किस लिए है? दीन का सही फहम नहीं होने की वजह से। तो ये हालात है, ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पर शेख अलबानी से पूछा गया कि क्या औरतों को स्कूल में पढ़ाना क्या जायज है? तो शेख अलबानी से जवाब देते हैं तो सूरह अल की शुरू की 4 आयतें पढ़ते हैं, उस पर कहते हैं कि इल्म जो है अल्लाह की तरफ से नेमत है, और इस नेमत से किसी भी औरत को रोकना, किसी भी बच्ची को रोकना ये जायज नहीं है। बल्कि जनरल रूल ये है कि किसी भी मामले में, दीन के किसी मामले में या दुनिया के किसी भी मामले में आप औरत और मर्द में फर्क नहीं कर सकते हैं जब तक कि कुरान और हदीस की ये चीज साबित ना। और जहां तक कि तालीम में इस तरह से मना करना ये साबित नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता। और देखते हैं हम लोग कि पहले के जो हमारे जो असलाफ थे उनका क्या इस ये था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये अल-नवीन यूनिवर्सिटी है, ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें डिग्रियां मिलती थी। डिग्री इससे पहले नहीं मिलती थी यूनिवर्सिटीज में। पहली यूनिवर्सिटी जहां से आप पढ़ कर डिग्री हासिल कर सकते हैं। आज भी मोरक्को में आप जाकर फिर उनका कैपिटल सिटी है और जाकर आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ से डिग्री हासिल कर सकते हैं। और इसको इसकी बुनियाद किस तरह रखी थी? एक औरत ने रखी थी जिनका नाम था फातिमा अल-फीरी। इन्होंने 1857 में इसकी इजाद की। क्या कोई फतवा इनके ये में मिलता है कि नहीं नहीं हमारे असलाफ ने कहा कि बहुत गलत काम हुआ है, औरत कैसे कोई यूनिवर्सिटी बना सकती है? क्या ऐसा कोई फतवा हमें मिलता है? कोई इस तरह का रिकॉर्ड है हमारे पास में? बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो बिल्कुल इसके उल्टे हैं। हमारे पास में हम लोग अमूमन हज़रत आयशा वगैरह की मिसालें देते हैं, लेकिन कुछ और मिसालें मेरे पास हैं। हमारा बेटा अब्दुर्रहमान की मिसाल है, जिसके बाद अस्सलाम वालेकुम। तो जो बात हो रही थी उसको समझ लिया है। जो हमने अभी तक पढ़ा कि मुसलमानों के उर्दू जमात के असबाब में हमने पहले डिफाइन किया था इस चीज को, तो रूट का मतलब क्या है, हमने इस चीज को समझा है किस तरह तौहीद को मद्देनजर रखते हुए जो मकासद शरिया है वो 5 चीजें जो है अगर उनको कोई कौम अपहोल्ड करती है, उसको अगर उस 5 चीजों को कर लेती है सक्सेसफुली तो फिर वो कौम तभी उनको से उसका होगा। फिर हमने इस तरह समझा कि दीन और दुनियावी उलूम को अलग करके कितना ज्यादा नुकसान हुआ। और फाइनली हम लोग इस सवाल पर बात कर रहे थे, वो ये था कि किस तरह से अगर मनहज सही ना हो, अगर कोई ये कहे कि दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं लेकिन उसका तरीका उसको समझने का वही तरीका ना हो जो हमारे असलाफ का तरीका था, तो फिर उससे क्या क्या नुकसान होता है। इसमें एक एग्जांपल हमने पहले देखा कि किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस वाला हमारा एग्जांपल था। फिर हमने अभी पढ़ा कि अभी हाल में किस तरह अफगानिस्तान में औरतों के तालीम पर कंप्लीट बैन है। 8 साल की उम्र से ज्यादा की औरतें पढ़ नहीं सकती हैं, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी तरह की तालीम को हासिल नहीं कर सकती है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये चीज क्या है, ये उस बहस के खिलाफ है जो हमारे असलाफ का है।
ہم لوگوں نے کچھ مثال یہاں پر کی، شیخ البانی کا ہم نے اوپینین یہاں پر دیکھا، اور کچھ مثالیں جس طرح سے القروین یونیورسٹی کے مجھے مثال ہے جس کی بانی ایک عورت تھی، تو اس پر تو کوئی فتویٰ اس کے خلاف میں نہیں کبھی بھی کسی نے دیا کہ کیوں ایسا کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ عالمہ ہمارے تاریخ میں جو مشہور ہے ان کا میں کچھ نام لینا چاہوں گا مثال کے طور پر، اور میں جو ہماری عالمہ تھی ان کا میں نام لینا چاہوں گا، یہ نہیں کہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ تھی یا ٹیچر تھی، کیونکہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پھر علماء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ڈاکٹر بن رہا ہے کون کیا بول رہا ہے، تو وہ کیا بولیں گے۔ سوال ہے جو ان کے سسٹم میں ہے، جو دین علم حاصل کر رہی ہیں، کیا ان کو کسی نے روکا ٹوکا؟ آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ کچھ ایگزامپل سے، جس طرح عامرہ بن عبد الرحمن کا ہے، جس کے بارے میں ابن شہاب الزہری کہتے ہیں، جو کہ تابعی ہے، اور قاسم بن محمد کو کہتا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہارے دل میں علم حاصل کرنے کا بہت جذبہ ہے، اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو تم عامرہ بن عبد الرحمن سے علم حاصل کرو۔ اور جب وہ جاتے ہیں علم حاصل کرنے، ان کی کلاسز میں دروس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایک علم کا سمندر ہے جو کبھی نہیں چکے گا، جس کے بارے میں امام زہبی اپنی کتاب میں مینشن کرتے ہیں، سیرۃ اعلام النبلاء۔ اسی طرح سے عابدہ مدنیہ جو بہت ہی بہترین ایک ایگزامپل ہے، ایک حبشی غلام کی جن کے پاس میں علم حاصل کرنے کے لیے کو اتنا جذبہ تھا کہ مدینہ میں یہ رہتی تھی، انہوں نے بہت سارے امام مالک کی احادیث کو یاد کیا، اسے پڑھا، اور اس کے بعد میں جب یہ شوہر تھے حبیب بن الولید، انہوں نے ان سے جب ملے تو ان کو آزاد کر دیا، ان سے نکاح کیا، اور پھر ان کو اپنے ساتھ میں اندلس لے گئے، اسپین لے گئے، اور وہاں پر یہ بہت بڑی عالمہ بنی۔ تو یہ سب کون کہہ رہا ہے کہ ہمارے اسلام ہے جو اس طرح سے علامہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کو منع کر رہے ہیں کہ یہ غلط چاہیے، تو بے شک ان کا جو فہم ہے وہ سلف کے فہم کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ایک ایگزامپل نشانہ بنت احمد کا، جن کو فخر النساء کہا جاتا ہے، جو کہ ابن عساکر اور ابن جوزی جیسے جو گریٹ علماء ہیں ان کو انہوں نے پڑھایا۔ اس کے بعد کریمہ بنت احمد المروزیہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے خطیب البغدادی کو پڑھایا ہے، انہوں نے ان کو صحیح بخاری کی تعلیم دی۔ پہلے ام زینب فاطمہ بنت عباس، ان کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اسٹوڈنٹ تھی، اور جب بھی یہ آتی تھی کلاس کے لیے، دروس کے لیے، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور زیادہ اچھے سے تیاری کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت مشکل سوال کیا کرتے تھے، اور امام ابن تیمیہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے یا اس کے بعد جو ہمارے علماء تھے انہوں نے کبھی منع نہیں کیا اس چیز کو، جو آج جو لوگ شریعت کمپلائنس کے نام پر منع کر رہے ہیں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دین کی فہم صحیح نہیں ہے۔ کسی کو 100 سال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو کہ ضروری ہے آج کے ڈیٹ میں ان چیزوں کو سمجھنا۔ سر 1900 کے بعد سے بہت سارے نئے افکار پیدا ہوئے، ماڈرنائزیشن کا دور تھا، اور طرح طرح کے نئے خیالات آپ دیکھیں گے، بہت ساری نئی آرگنائزیشن، بہت سارے نئے موومنٹ چلے، ٹھیک ہے، بہت سارے موومنٹ تھے جن کا یہ تھا کہ توحید وغیرہ کچھ نہیں، بس سب کو جمع کرو، خلافت قائم کرو، اس طرح سے ایک سے ایک آئیڈیاز آپ کو ملیں گے جو لوگوں نے استعمال کیے، اور اس کے نتیجے میں بہت سارا گڑبڑ بھی ہوا، جن میں سے دیکھیے کچھ مثالیں ہمارے پاس ہیں اسی دور سمجھنے کے لیے کہ کس طرح سے نئے افکار اگر صحیح منحص پر نہ ہو تو اس سے کیا دقت ہوگا۔ یہ 1979 میں کیا ہوا تھا، مکہ پر قبضہ ہو گیا، ہمارا جو حرم ہے اس پر لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، کیا بول کر کے جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کو یہ کہنا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، اور خود کو امام مہدی بتا کر کے وہاں پر قبضہ ہوا، کئی دن تک وہاں پر ایک ماحول بنا رہا، اس طرح کا بہت مشکل جامع تھا، لوگوں کو بندی بنا لیا گیا تھا، 300 لوگوں کی جان گئی اس معاملے میں، 300 لوگوں کی جان گئی، ہمارے حرم کو نقصان پہنچا، اس لیے صرف اس لیے کہ کچھ لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ اسی بات میں ہمارے پاس ایگزامپل ہے جس میں سے 2 سال بعد میں ایجپٹ میں وہ ہوتا ہے، مطلب وہاں پر بغاوت ہو گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ جو ایجپٹ کا پریزیڈنٹ تھا حسن صادق، اس نے کیا کیا، پیس ٹریٹی کر لی اسرائیل کے ساتھ، اس سے لوگ وہاں پر بہت بڑھ گئے، ٹھیک ہے، صحیح کیا غلط کیا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک ٹکڑی، ایک گینگ وہاں پر ایجپٹ میں ہو رہا جن کا کہنا تھا کہ نہیں ان کی سرکار کو ہم گرا دیں گے کیونکہ یہ کام صحیح نہیں کر رہا ہے اور ہم کو خلافت قائم کریں گے۔
ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خلافت قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس میں وسائل صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا خود اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے. تو یہ کسی صحیح فہم والے صحیح منہج والے علماء سے دور ہٹ کر کے انہوں نے اپنا دماغ لگایا کہ ہم لوگ ایسا کریں گے. اور 1981 میں کیا ہوا، حسن السادات کو گولی مار دی گئی دن دہاڑے. اور اس کے بعد میں پورے ایجپٹ میں بہت زیادہ، ابھی سرکار جب گرتی ہے تو بہت زیادہ پریشانی عوام کو ہوگی. بنگلہ دیش کا جو فی الحال حال ہے، اس میں حکومت اس نے 12 لوگوں کی جان گئی. اور اس کے بعد میں مشکل سے 1-1.5 سال کے اندر میں حسنی مبارک جو اس سے وائس پریزیڈنٹ تھا وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. کھانا پینا اس نے گلاس تھوڑا 12 میں جس کو کہتے ہیں، بس وہی حال یہاں پر ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھ رہے کہ خلافت قائم کرنے کا طریقہ اللہ کے طریقے سے کیا ہوتا ہے، بس جوش سے کیا بیٹھنا اس چیز کو. اگر ہم دیکھو اگلے سال کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت ایک دردناک حملہ ہوتا ہے. ہمارا سیریا میں ایک شہر ہے، ملک شام کے سیریا آج تک وہاں بہت زیادہ دقت ہے. ابھی جو بشر الاسد کی تنزل میں اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہوں گے، اس کا بعد جو تھا حافظ الاسد، اس کے دور پر اس کی حکومت تھی. اور اس وقت میں حمل میں کچھ ایک ٹکڑی ابھری جنہوں نے کہا کہ نہیں یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم لوگ اس ظلم کو ختم کریں گے. اس کو ختم کر کے یہاں پر بھی ان کو ہٹا دیں وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے سوچا. اور اس کے لیے انہوں نے تشدد سے کام کیا. تشدد سے کام لینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پاس طاقت تو تھی نہیں، اور جو ان کا طریقہ تھا وہ صحیح طریقہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے ساتھ میں 13 سال مکہ میں اتنا زیادہ جو ظلم ہوا، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کوئی تشدد اختیار کیا، بلکہ صبر اختیار کرنے کو کہا. کیونکہ وہ طریقہ صحیح تھا جو صحابہ نے سمجھا تھا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی ظلم سے اس کو اوور کم کرنے کا. لیکن وہ طریقہ ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے جس طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ حافظ الاسد کی گورنمنٹ نے پوری کمپانی کر دی. 40,000 لوگ شہید ہوئے. 40,000 لوگ شہید ہوئے. 1,00,000 لوگوں کو قید کر دیا گیا، بندی بنا لیا. 1,500,000 لوگوں کو جان کا نقصان ہوا مسلمانوں کو. یہ سچویشن ہوئی اس لیے کیونکہ کچھ لوگ ایک ٹکڑی تھے، سبھی نے یہ کام نہیں کیا تھا، جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے فتح حاصل ہوتی ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کا حالات دیکھنے کو ملے. اس کے جسٹ اگلے سال یہ حکومت میں جو معاملات ہوتے چلے آ رہے تھے، جسٹ اگلے سال میں بیروت میں یہ معاملہ ہوتا ہے. لبنان میں اور اسرائیل میں جنگ چل رہی تھی. سن 1983 کا واقعہ. لبنان کے ساتھ میں جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس وقت میں امریکہ نے کہا کہ ہم مدد کریں گے، بیچ میں آئیں گے، جیسا امریکہ ہمیشہ کرتا ہے. جب وہ امریکہ بیچ میں پڑتا ہے تو اس کے بعد میں کچھ جوشیلے لوگ جن کے پاس میں صحیح سمجھ کی کمی تھی، صحیح فہم نہیں تھا، صحیح منہج نہیں تھا، انہوں نے کیا کیا، یہ امریکہ کی جو ایمبیسی تھی، ایمبیسی ایک بلڈنگ ہوتی ہے جہاں پر دوسری کنٹری کے لوگ جو رہتے ہیں وہاں گورنمنٹ آفیشیل آ کے رہتے ہیں. امریکہ کی جو ایمبیسی تھی اس میں انہوں نے بماری اس کو تحس کیا. اس کے نتیجے میں 63 لوگوں کی جان گئی، جس میں سے امریکی کے رہتے ہیں صرف 11. اور وہ امریکی سپاہی نہیں تھے، ان کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں. اور یہ جو بلڈنگ تھی یہ امریکہ کی بلڈنگ تھوڑی تھی، یہ تو خود لبنان کی سرکاری بلڈنگ تھی. تو اپنے ہی لوگ یہ 11-12 لوگوں کی جان گئی. اس کے علاوہ جو 50-52 لوگ تھے یہ اپنے لبنان کے پاس رہتے تھے مسلمان جن کی جان گئی. یہ جو بلڈنگ تھی یہ انہیں کا اپنی پراپرٹی کی اس کو نقصان پہنچایا گیا. لیکن کس لیے سے وہ صرف جوش کیوں؟ کیونکہ صحیح منہج سے رہنے والے علماء کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے. جو سمجھ میں آیا، جو صحیح لگا 4 لوگوں کو وہ کر دیا گیا، اور اس کا نقصان بھگتنا پڑا بہت سارے لوگوں کو. ایک مسلمان کی جان کی قیمت کعبہ سے زیادہ ہے. اور یہاں پر اتنے سارے مسلمانوں کے شہید ہو گئے یہاں پر بنا کسی مطلب کے. یہی ہوگا جب لوگ دین کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے جس طرح سے صحابہ نے سمجھا. یہ ساری چیزیں کی مثالیں کیوں دی گئی؟ اس لیے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آج بھی ماحول اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ جوش میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی دقت کیا آتی ہے کہ ہم لوگ علماء کے ٹچ میں نہیں رہتے. ہم لوگ ادھر ادھر یوٹیوب سے 2-4 چیزیں سنتے ہیں، بہت سارا پیسہ بھرا ہوا ہے یوٹیوب میں. آپ وہ سب دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ صحیح چیزیں کیا ہے، غلط چیزیں کیا ہے. وہ ساری چیزیں آپ ابزرو کرتے ہیں، ایک عجیب سا اپنی آئیڈیالوجی بناتے ہیں، اور اس کے بعد میں
تشدد اختیار کرتے ہیں یا غلط راستے اختیار کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو دماغ کو خراب کرتی ہیں. ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہماری علماء کی کچھ نہیں ہے، مطلب ان کا جو ایک دور تھا علماء کا، ان کا جو جتنا کام کرنا تھا وہ کر لیا، اب کام دوسرے لوگ کریں گے. اس سے کہاں سے آ رہا ہے؟ کون بتا رہے ہیں یہ سب چیزیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ منہج سے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. جب تک واپس منہج سے نہیں آئیں گے، جب تک ہم لوگ صرف تعلیم کرتے رہیں گے، جو بات کرنا تو نہیں ہوئی نا کہ جب تک ہم لوگ صرف کہیں گے کہ عروج کرنا ہے، لیکن اس کے لیے تعلیم کا تقاضا بالکل صحیح نہیں ہے. دین اور دنیا کی تعلیم کو ہم نے الگ کر لیا. اب اس کے بعد دین کے علم کے نام پر بھی جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ صحیح فہم کے ساتھ نہیں ہے، وہ علماء کے سکھائے ہوئے طریقے سے نہیں ہے، جو علماء یہاں کے ہوتے سکھائے ہوئے طریقے سے. تو پھر بربادی ہوتے رہے گی. عروج تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم لوگ توحید بتا رہے ہیں اور اس طرح سے صحیح منہج کے تقاضے سے نہ رہے. یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، ایکشن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ کرنے کا کام تو ہمارا ہے، چاہے قوم کی بات ہو، لیکن ہم لوگ انڈیویجول ہیں، یہ خود ذاتی طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تبھی ہماری حالت کو بدلے گا جب ہم اپنی حالت کو بدلیں گے. اس کے لیے بہت چھوٹی سی کچھ میرے نوجوانوں کے لیے ایڈوائس ہے. تین کام میں بھی کہوں گا کہ آپ ضرور کریں. نمبر ایک کہ کم سے کم ایک ہنر آپ کو سیکھنا ہے. تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے، میرا مشورہ ہے کہ کم سے کم ایک ہنر آپ کو سیکھنا ہے اپنی زندگی میں. ایسا ہنر جس سے آپ پیسے کما سکیں یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آ سکے. اس طرح کا کم سے کم ایک ہنر. اب یہ ہنر بدلتے رہتا ہے ہر دور میں، ہر وقت میں. آپ کو دیکھنا پڑے گا آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اے آئی کے ذریعے بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہو جا رہے ہیں. ابھی کے دور میں کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا ضرورت ہے، اس کے حساب سے آپ کو کم سے کم ایک ہنر کو سیکھنا ہی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان جو ہے کمپلیٹلی بے ہنر ہے. وہ کچھ سال پہلے نارائن مورتی کا کہا تھا کمنٹ نا کہ یہ جو بی ٹیک کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اصلیت یہ ہے کہ ان کی کالج پلیسمنٹ نہ ہو تو ان کو 10,000 کے نوکری کہیں کو سے نہ ملے. یہ حالات ہیں. تو اس میں نہیں رہنا ہے. آپ کو ایک ہنر ہمیں سیکھنا ہی ہے کہ آپ ڈگری کے چکر میں نہ رہے. آپ کالج میں جو بھی پڑھ رہے ہیں، اسکول میں جو بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ہنر ہونا چاہیے کم سے کم. دوسری چیز دوسرا مشورہ میرا یہ ہے کم سے کم آپ کو ایک اسلامی کورس آپ کو کرنا ہے. اور یہ کیسے کرنا ہے؟ ایسے نہیں کہ یوٹیوب کھولے کچھ بھی پڑھ لیجیے. علماء کے ٹیسٹ رہیے، علماء سے سیکھیے. کوئی بھی جو آپ کو چیزیں پسند ہیں، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، آج کل بہت سارے آپشن اویلیبل ہیں. انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے علماء حق ہیں جو کہ پڑھا رہے ہیں. بہت سارے ایسے چاہیے. شیخ سید واحد احمد مدنی کا معہد السلام، وہاں سے میں بھی جڑا ہوا ہوں. وہ بہت ہی اچھا ادارہ ہے جہاں سے عالمیت دور کروا رہے ہیں، آن لائن سکھا رہے ہیں. بہت بہترین ہوتا ہے نظام وغیرہ ہے. شیخ واحد احمد مدنی ہے، شیخ ابو ہریرہ مدنی ہے، یہ لوگ ہیں. اس طرح کے اسلامک کورسز کم سے کم ایک کورس کو آپ کو جوائن کرنا ہی ہے. یہ کم سے کم ایک کورس آپ کو جوائن کرنا ہے اور علماء کے انڈر میں آپ کو کرنا ہے، خود سے نہیں کرنا ہے کہ کچھ بھی آپ نے پڑھ لیجیے. اور تیسری چیز کہ کم سے کم ایک ڈگری آپ کی کسی نیشنل لیول کی یونیورسٹی سے ہونی چاہیے. ہندوستان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک یونیورسٹی سے کم ایک ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے. چاہے وہ گریجویشن کی ہو، پوسٹ گریجویشن کی ہو، کوئی بھی ایک ڈگری کم سے کم کسی نیشنل لیول کی یونیورسٹی سے ہونی چاہیے. یہ کم سے کم سب سے لوئسٹ لیول کی ایڈوائس ہے تمام لوگوں کو. یہاں پہ مدرسے میں بھی بچے ہیں تو میرا ایکسپوجر نہیں ہے مدارس سے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا ایڈوائس مدارس کے بچوں کے لیے نہ ہو، لیکن جو اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ آپ کم سے کم اتنا کریں گے ہی کریں گے. اس سے کم کام نہیں چلے گا. یہ بیس منیمم ہے کہ آپ کم سے کم ایک ہنر سیکھیں گے. کم سے کم علماء کی نگرانی اور اپنی شاگردی میں ایک کورس کریں گے اور کم سے کم ایک ڈگری انڈیا کے سب سے جو بہترین یونیورسٹیز ہیں، جو جامعہ ہیں، ان سے آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ بیس منیمم ہے جو آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کم میں کسی کا کام نہیں چلے گا. یہ آپ لوگ ٹھان لیجیے کہ کم سے کم اتنا ہمیں اچیو کرنا ہے. یہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. یہ تھے
ضیاء الرشید صاحب جن سے ان کی اسپیچ سماعت کر رہے تھے، انہوں نے اپنی اسپیچ میں بہت قیمتی باتیں کہی. سب سے قیمتی چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا وہ توحید ہے. ان کی کل تقریر کا جو مواد، جو مرکز تھا وہ توحید تھا. اگر توحید ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ مسلمان جو خاص پرستی کے شکار ہیں انشاءاللہ عروج کی بلندیوں کو پھر حاصل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے جو تعلیم پر زور دیا وہ تعلیم جو اسلام کے بغیر ہے. اگر اس طرح کی تعلیم حاصل کی گئی صرف تو پھر ہمارا حال امریکہ کی طرح ہوگا جہاں فوڈ کرائسس ہے، جہاں لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، جہاں سوسائڈل ریٹس بہت زیادہ ہیں، جہاں پر طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے، جہاں ڈائیورس بہت زیادہ ہے اور حرام ریلیشن شپ ہے. لہذا اسلام کے بغیر اگر ہم نے تعلیم حاصل کی تو ہمارا حال یہی ہونا ہے. اور اگر اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارا منہج درست نہ رہا، منہج سلف نہ رہا تو پھر ہمارا حال افغانستان کی طرح ہونا ہے یا اس یوٹیوبر کی طرح ہونا ہے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کے بغیر بھی دین کا کام ممکن ہے. میرے بھائیوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ علماء حق ہیں جن سے ہم نے دین سیکھا اور ہم تک دین پہنچا. یہ علماء کی جماعت ہی ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ ضیاء بھائی نے میرے کام کو آسان کر دیا کہ بیٹر ٹوگیدر یہ دیہتی میں بہتری. اس تنظیم کا اصل مقصد ہی ہے نوجوانوں پہ کام کرنا. اور نوجوان جو بے راہ روی کے شکار ہیں، جو منتشر ہیں، جو اپنے وقت کو فضولیات میں گزار رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دائیں گھٹنے پر زخم ہے اور وہ مرہم بائیں گھٹنے پر لگا رہے ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ علماء سے دوری ہے، دین سے دوری ہے. دین سے دوری کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ علماء اکرام سے ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے اور ہم اپنے آپ کو خود عالم سمجھنے لگے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے بغل میں اتنا بڑا ادارہ ہے. میں تیرہویں پاڑے کے نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا کہ یہ شیوخ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم استاد محترم چاہے آصف اقبال مدنی صاحب ہوں یا اظہر علی صاحب ہوں یا پھر فضلت الشیخ والا سرکی صاحب ہو یا دیگر کوئی بھی استاد ہو، ان سے تعلیم حاصل کرے، ان سے ملے، ان سے مسئلہ مسائل پوچھے اور سمجھے.